فرماتے ہیں کہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ بھائی جو تارے خود نور سے بنے، جو تارے خود نور سے بنے، ارے ان کو بھی نور ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں سبحان اللہ۔ صبح دیگا میں ہوئی بھٹکا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تاج والے دیکھ کر، سبحان اللہ۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سبحان اللہ۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام۔ آپ کے سر پہ جو تاج امامت سجا، جو امامہ رب نے پہنایا، وہ نور کا امامہ ہے، یہ وہ امامہ ہے۔ کہا کہ تاج والے بڑے بڑے بادشاہ، سلاطین، انبیاء، رسل، اولیاء سب جب آپ کے سر انور پر وہ نور کا امامہ سجے دیکھتے ہیں، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، سبحان اللہ۔ جھکاتے ہیں الہی بول والا۔ ارے وہ ساروں کے سر یہاں جھک جاتے ہیں کہ نور کی خیرات تو ادھر بڑھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ سب کچھ تو ادھر بڑھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آقا کا گھرانہ، آقا کی شان یہ ہے کہ آپ کا خود ذات منبع نور، اور جو آپ کا گھرانہ ہے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیری نسل، یا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ ارے جو بھی اس خاندان سے آیا اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ آپ امام حسن کو اٹھا لیں، امام حسین کو اٹھا لیں، امام جعفر صادق کو اٹھا لیں، امام موسیٰ کاظم کو اٹھا لیں، وہاں سے نیچے تک خدا کی قسم جو اصلی اور سچا سید ہوگا اس کی پیشانی کے اوپر سے نور ٹپکتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ وہ سید سچا ہو، اس کی زبان میں بھی مٹھاس ہوگی، اس کے لہجے کے اندر تقدس ہوگا۔ آپ امام حسن سے لے کر امام مہدی تک کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، جس کی سیرت پڑھیں گے نور ٹپکتا نظر آئے گا، خوشبو ٹپکتی نظر آئے گی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور تو کا۔ ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے ابو سفیان کو تو کیا پتا کہ وہ عالی نسب تو ہے، پر کتنا عالی نسب ہے، ارے یہ تو وہ جانے جن کو خود خدا نے بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ جن کو خود خدا نے بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا؟ وہ یہ فرمایا کہ ہر قسم کی آلودگی سے دور کر کے اللہ نے منبع نور اور مرکز نور بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو شروع ہوا تھا اور وقت 55 ہو گیا، وما علینا الا البلاغ، یہیں سے آگے جب بول سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ فَإِن كَذَّبَنِي، اگر یہ کچھ ان کے بارے میں جھوٹ بولے ابو سفیان، فَكَذِّبُوهُ، تو فوراً اس کو تم جھٹلا دینا۔ تو ابو سفیان نے وہاں ایک جملہ کہا، ایک بات کہی، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی عبرت کی بات ہے۔ اس نے اس وقت کہا فواللہ، اللہ کی قسم، لولا الحیاء من ان یکسروا علی کذبا لکذبت عنہ، کہ اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ بعد میں میرے دوست ساتھی، میرے قافلے والے یہ میرے پیٹھ پیچھے یہ باتیں کرتے پھریں گے کہ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا، اگر مجھے یہ حیا نہ ہوتی کہ یہ بعد میں مجھے جھوٹا کہیں گے، تو اس نے آگے کہا لَكَذِبْتُ عَنْهُ، تو میں کبھی بھی اس نبی کی سچی شان نہ بتاتا، میں واقعی جھوٹ بول دیتا وہاں پر، لیکن مجھے حیا آئی اس بات سے کہ کل کلا کو میرے دوست کہیں مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ ایک کافر بھی اس وقت میں اس بات سے حیا کر رہا ہے کہ کہیں مجھے لوگ جھوٹا نہ کہیں، میں جھوٹ نہ بول دوں۔ تو ہم مسلمان جو اس نبی کے ماننے والے ہیں جسے نبوت سے پہلے لوگوں نے صادق کا لقب دیا تھا، سچے ہونے کا لقب دیا تھا، تو بتائیں ہم امت کے لیے یہ کتنا ضروری بنتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی
اتباع کریں، آپ کے اسوے پر عمل کریں، اور اسوے پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھیں اور سچ بولنا شروع کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ اس دور کے یعنی نبی کے دور کے اگر کافر بھی تھے تو وہ بھی جھوٹ بولنے سے حیا کریں، ہم مسلمانوں کو جھوٹ بولنے سے حیا نہ آئے، ہمارے معاشرے میں جھوٹ سرایت کر جائے تو یہ اتباع میں نقص آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، کامل اتباع تبھی بنتی ہے جب محبت عمل میں بدل جائے، جب محبت عمل میں بدل جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جو نبوت سے پہلے صادق کے لقب سے مشہور تھے تو ان کے ماننے والے آج جب ان کے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی سیرت کے اندر سے یہ سبق ضرور لیں کہ اپنے اندر سچ کو شامل کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر وہ اقدار، وہ اخلاق جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے وہ ان کی کمی پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا بابرکت نہیں بن رہا، اتنی رحمتیں نہیں اتر رہی جتنی بھی اترنی چاہیے۔ آگے چلیں کہ اس نے جب یہ پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں جو ہے وہ اس بات سے اگر مجھے حیا نہ آتی کہ یہ لوگ بعد میں مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا اور ان کی باتیں کبھی نہ بتاتا، خطرہ تھا کہ اگر سچ بتا دیا کہیں میرا کبھی دیوانہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میں نے ان کی سچی شان بیان کر دی تو خود ہرقل اس کا دیوانہ نہ ہو جائے۔ اور واقعہ جیسے جیسے آگے چلتا ہے اتنا ہی ایمان افروز بنتا چلا جاتا ہے۔ ارے مکہ کے کافروں، تم تو ابھی ڈر رہے ہو کہ کہیں ان کی سچی بات بتا دی تو کہیں وہ اس کا دیوانہ نہ ہو جائے۔ ارے وہ تو اس سے پہلے ان کی خبریں پڑھ کے ان کا دیوانہ ہوا بیٹھا، ان کی باتیں پڑھ کر، ان کی خبریں سن کر۔ یہ بھی اس واقعے کے اندر آئے گا، لیکن شاید اس کو مجھے مزید آگے ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا تو وقت کی نزاکت کو بھی مد نظر رکھوں گا۔ اب وہاں پہ ثم کان اول ما سألنی عنہ ان قال، پھر ہرقل نے اب ابو سفیان سے سوال جواب شروع کیا۔ پہلا سوال اس نے جو حضور کے بارے میں پوچھا ابو سفیان سے، وہ سوال بڑا عجیب ہے، اور پھر وہاں پہ جو جوابات آتے ہیں اور جو یہاں پہ اب گفتگو ہوگی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اب ذرا آپ بھی اپنے ایمان کو ساتھ لے کر چلیں، ایمان کے ذوق کو، ایمان کی تازگی کو، تاکہ ہمیں بھی اپنے سرکار کی شان معلوم ہو، آپ کی عظمت معلوم ہو، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ محبت پیدا ہو، تاکہ ہم بھی آقا کی بارگاہ میں پہنچ سکیں اور وہاں سے ہم بھی وہ جذبہ عمل کو لے کر آگے چل سکیں۔ اس نے جو ہرقل نے ابو سفیان سے پہلا سوال کیا حضور کے حوالے سے، کہا مجھے یہ بتاؤ انقال کیف نسبہ فیکم، کیا پوچھا؟ کیف نسبہ فیکم، اے ابو سفیان جس نے مکہ کے اندر تم میں رہ کر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ اس کا خاندان کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، باپ دادا کیسے ہیں، آبا و اجداد کیسے ہیں، اس کا قبیلہ کیسا ہے، اور اس کا پیچھے اگر ہم نسب اٹھا کر دیکھیں وہ کس طرح ہے۔ جب اس نے پہلا سوال کیا، اب ابو سفیان کا جواب بھی، اور پھر اس کے بعد ابو سفیان کا جواب، اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، ہم چلتے ہیں آقا کی بارگاہ میں۔ ابو سفیان نے اس کا جواب دیا، اس نے کہا قال هو فینا ذو نسب، پہلا سوال پوچھا کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کا نسب، اس کا خاندان اور اس کا قوم قبیلہ کیسا ہے، تو اس نے جواب دیا، اس کے تو الفاظ اتنے تھے، قال فرمایا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہم میں انتہائی عالی نسب کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جو خاندان ہے وہ انتہائی عالی نسب ہے، انتہائی اعلیٰ شان رکھتا ہے۔ ابو سفیان نے تو اتنا کہا تھا سبحان اللہ کہ اس نبی کا نسب اعلیٰ نسب ہے، اس کا خاندان اعلیٰ خاندان ہے، لیکن وہ نسب کتنا اعلیٰ ہے، وہ خاندان
پتہ تھی. آئیے آقا کی بارگاہ میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ، جس خاندان کے اندر، جس قوم کے اندر، جس قبیلے کے اندر آپ تشریف لائے، ذرا آپ تو اس کی شان بیان فرمائیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا خاندان کیسا تھا، آپ کا نسب کیسا تھا، آپ کے آباء و اجداد کیسے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک رواہ الطبرانی والبیہقی، طبرانی کے اندر ہے اور بیہقی کے اندر ہے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی، آقا کا نسب، آقا کا قبیلہ، آپ کے آقا کے آباء و اجداد حضور خود بتا رہے ہیں. ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے قسم الخلق قسمین، کل مخلوق کو اکٹھا فرمایا اور سب کو پھر دو قسموں میں تقسیم فرمایا. کل مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا فجعلنی فی خیرہما قسما، اللہ نے کل مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم فرمایا. ان دو قسموں میں جو سب سے بہترین قسم تھی اللہ نے مجھے اس میں بنایا. سبحان اللہ. اللہ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا. اور اسی کی طرف قرآن میں پھر اشارہ فرمایا کہ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کچھ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین دائیں طرف والے ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں، رحمت والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اصحاب الشمال وہ ہوتے ہیں جو خیر و برکت سے محروم ہوتے ہیں، وہ خیر والے نہیں ہوتے. تو حضور نے فرمایا کہ فانا من خیر اصحاب الیمین، کہ اللہ نے مجھے اصحاب الیمین خیر والوں میں سے، برکت والوں میں سے بنایا. اور ان برکت والوں میں بھی من خیر اصحاب الیمین، سب سے بہتر خیر والا بنایا. سب سے بہتر خیر والا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم جعل قسمین قبائل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر کل مخلوق کو قبیلوں میں تقسیم فرمایا. پھر اللہ نے کل مخلوق کو قبیلوں میں تقسیم فرمایا. اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَجَعَلَهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، کہ ہم نے لوگوں کو شعوب اور قبائل میں تقسیم فرمایا. تو کل مخلوق کو دو قسموں میں، خیر والے، شر والے. تو اللہ نے حضور کو خیر والوں میں بنایا. پھر اس تقسیم کے اندر بھی اللہ نے ان لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم فرمایا. تو فرمایا کہ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمَا قَبِيلَةً، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بہترین قبیلہ تھا اس کے اندر منتخب فرمایا. سبحان اللہ. جو سب سے بہترین قبیلہ. پھر فرمایا کہ فَأَنَا أَتْقَى وَلْدِ آدَمَ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا فَخْرَ، کہ اللہ پاک نے کل اولاد آدم کے اندر، جتنی بھی آدم کی اولاد ہے، فرمایا کل اولاد آدم کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ نیک مجھے بنایا. سبحان اللہ. سب سے زیادہ نیک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا سب سے زیادہ نیک مجھے بنایا. لیکن فرمایا ولا فخر، فخر کوئی نہیں. سبحان اللہ. بھائی میں نے بڑی بات کی ہے، شاید سمجھ نہیں آئی. بھائی انا اتقا، تو ہمیں چار بندوں میں عزت مل جائے آقا نہیں سنبھالی جاتی. حضور فرما رہے مجھے کل اولاد آدم میں اللہ نے عزت دار بنایا ہے، سب نے معزز بنایا، سب نے متقی بنایا، سب نے پرہیزگار بنایا. ارے اللہ نے اتنا رتبہ دیا لیکن فخر نام کی چیز نہیں. سبحان اللہ. جتنا رتبہ اونچا اتنا عاجزی زیادہ. اللہ اکبر. اور یہی سرکار کی سیرت ہے کہ لوگوں جتنا مقام ملتا جائے، جو رب سے اور پانا چاہتے ہو تو اتنا جھکتے جاؤ. اللہ دولت دیتا جائے جھکتے جاؤ، اللہ عزت دیتا جائے جھکتے جاؤ، اللہ مقام دیتا جائے جھکتے جاؤ. تم جتنا جھکتے جاؤ گے اس کے ہاں کمی نہیں اتنا عطا فرماتا. یہ ہے حضور کی سیرت کا بلا فخر. لیکن فخر کی کوئی بات نہیں. پھر حضور نے فرمایا ثم جعل القبائل بیوتا، پھر اللہ نے قبیلوں کو گھروں میں تقسیم فرمایا. گھر بنائے، لوگوں کے گھر بنے، گھر وجود میں آئے. تو حضور نے فرمایا فجعلنی فی
بشر کی صورت میں آیا، ارے وہ جو مرکہ ہے، موقع ہے، تو وہ خود بھی پاکیزہ، جو اس کے ساتھ گھر والے ہیں وہ بھی پاکیزہ۔ ارے میں تو اس آیت کی وہ ترجمانی نہ کر سکا، میں تو وہ تشریح نہ کر سکا کہ حضور کے گھر کا مرتبہ کیا ہے، حضور کے گھر کی شان کیا ہے۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھتے ہیں، جب انہوں نے انما یرید اللہ کی تفسیر کی، تشریح کی، اپنے اشعار کے اندر اس کا مقام بیان کیا، تو آپ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ حضور کے گھرانے کا مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا۔ بولیے گا نور، میرے ساتھ نور کا ذکر تو کریے گا، اور جھوم کے بولے چلو حضور کی محبت کی بات ہے، کل پرسوں آقا کے جو وہ ولادت کا دن ہے، ربیع الاول کا دن ہے، یہاں پر تو اپنے ایمان کو چمکا ہے۔ کیا فرماتے ہیں